اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرہویں پارے کی آخری آیت کریمہ ہے اور اب یہاں سے آغاز سورہ ہجر کا ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ ہجر والوں نے اپنے نبی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی طرف آئے تھے انہوں نے انہیں جھٹلایا، اور ہجر والوں سے کیا مراد ہے یہ جب آیت کریمہ آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سورت کا نام جو سورہ ہجر رکھا گیا ہے وہ در حقیقت اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو شروع فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف لام را سے، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اس کے بعد پہلی آیت کریمہ میں ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ تلک آیات الکتاب، تلک آیات یہ آیات ہیں۔ تلک کا اشارہ دور کی طرف ہوتا ہے اگرچہ، لیکن اس سورت کی عظمت کے لیے، قرآن پاک کی عظمت کے لیے اور اس کی بزرگی کے لیے تلکا کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی وہ ایسی کتاب کی آیات ہیں، وہ آیات ایسی کتاب کی ہیں، یعنی عظیم چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ آیات الکتاب، اس کتاب کی آیات ہیں، اور اس کتاب کی آیات سے مراد سورہ ہجر کی آیات ہیں جنہیں اللہ تعالی نے نازل فرمایا، وقرآن مبین، اور قرآن مبین یہ بھی اللہ نے نازل فرمایا، اور کھلے ہوئے قرآن کی۔ قرآن میں جو تنوین لائے ہیں تو یہ قرآن پاک کی تعظیم، عزت اور احترام کے لیے لائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعظیم، ادب اور احترام ان چیزوں کا حکم دیا ہے، اور حتیٰ کہ ان جگہوں تک سے منع کیا ہے، ان لوگوں تک سے جہاں پر یہ ڈر ہو کہ یہ قرآن کی تعظیم نہیں کریں گے تو انہیں قرآن نہ دیا جائے۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مشرکین اور کفار کی زمین میں سفر کرو تو قرآن پاک اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، اور اس حدیث کی تشریح میں محدثین اور فقہا کہتے ہیں کہ اس وجہ سے منع کیا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی کافر قرآن پاک کی توہین کر بیٹھے تو نہ تمہارے پاس کتاب ہو اور نہ تم اس کی توہین کے لیے کسی کے لیے مرتکب بنو۔ اور یہ وہ دور تھا جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب لوگ جانتے تھے، اور مشرکین جن جن علاقوں میں تھے وہاں پر ڈر تھا کہ واقعی یہ قرآن کو ضد اور تعصب کی وجہ سے توہین کا نشانہ بنائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں منع کر دیا، لیکن اس کے بعد اجازت بھی دے دی۔ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر کرتے تھے اور انہی کی یہ اجازت تھی کہ دشمنوں کے ملک میں بھی قرآن پاک لے جایا جا سکتا ہے۔ گویا یہ جو حدیث تھی وہ عارضی حکم تھا، اور اب بھی وہ حکم ہو سکتا ہے ہر اس جگہ پہ جہاں پر یہ ڈر ہو کہ قرآن پاک کی احترام اور عزت میں کمی ہو جائے گی تو آدمی وہاں قرآن کو نہ لے جائے،
اور جہاں ایسا کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو، جیسے آج کی دنیا کے بہت سے ممالک کہ وہ لوگ قرآن کی اس وجہ سے توہین نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بلکہ اول تو توہین کرتے نہیں کہ ریلیجس بک ہے، اور فرض کر لیجئے کریں گے بھی تو اسی طرح کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ قرآن ہے یا قرآن کے قصد سے جان بوجھ کے، بلکہ اسے اسی طرح رکھ دیں گے جیسے عام کتابیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب اس حدیث پر ان ممالک میں ایسے عمل نہیں ہوگا۔ اور جو چیز ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے وہ آج بھی ثابت ہے، اور منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کی کہیں توہین نہ ہو، سو وہ آج بھی ثابت ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے قرآن پاک کی توہین ثابت ہوتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم کے متعلق قرآن پاک میں متعدد آیات نازل کیں اور بتایا کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، آخری وحی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کوئی وحی دنیا میں نہیں بھیجی۔ تو ارشاد فرمایا وقرآن مبین، اور یہ آیات ہیں اس قرآن کی مبین، اور قرآن جو کھلا ہوا ہے بہت واضح ہے، صاف ہے، اس کے سمجھنے میں کسی انسان کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی، اور اتنا کھلا ہوا ہے کہ جو چاہے اللہ نے ہر دور میں ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو قرآن پاک کو پڑھیں اور پڑھائیں، وہ خود بھی سمجھیں اور اللہ کی اس کتاب کو سمجھائیں بھی اور سمجھنے کا ذریعہ بھی بنے۔ 14ویں پارے کے بالکل آغاز میں پہلی آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ربما یود الذین کفروا، ربما کسی وقت، ایک ترجمہ تو یہ ہوا کہ یہ وقت کے ساتھ ہے، اور کچھ حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ ربما کتنے ہی، اور ربا کا لفظ جو ہے یہ تنہا فعل پر نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ ما مل جائے پھر آتا ہے، اور ربما کا مطلب یہ بھی ہے کہ کتنا ہی وقت، کسی وقت میں پہنچ کے آرزو کریں گے، اور ربما کا مطلب یہ بھی ہے کہ کتنے ہی لوگ آرزو کریں گے۔ 3 معانی ربما کے عام طور پر کیے گئے ہیں، ایک تو ٹائم کے اعتبار سے، اور ٹائم کے اعتبار سے ہو جائے تو پھر یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے گا جب کافر یہ تمنا کریں گے، ربما یود الذین کفروا، کافر یہ تمنا کریں گے، کوئی وقت ایسا آ جائے گا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ربما بہت سے متعدد افراد اس بات کی تمنا کریں گے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اور ربما کا تیسرا ترجمہ عربوں میں یہ ایسا لفظ ہے ربما کا جو قلت اور کثرت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کثرت کے لیے بہت سے لوگ، اور قلت کے لیے تھوڑے کے لیے تو کچھ لوگ اس کی تمنا کریں گے۔ اور تمنا کیا کریں گے؟ یود الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر تھے، ہر نوع کے کافر یہ تمنا کریں گے کہ لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ تو پہلا ترجمہ اگر مراد لے لیا جائے کہ ربما یود الذین کفروا، کوئی وقت آئے گا ایسا جب تمنا کریں گے کافر کہ لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، تو مراد قیامت کا وقت ہے، موت کے بعد کا وقت ہے کہ یہ وقت آ جائے گا کہ دیکھو ان لوگوں میں یہ بات پیدا ہوگی کہ وہ کیا کریں گے، وہ تمنا کریں گے اس وقت میں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ دوسرا ترجمہ کر لیا جائے کہ ربما یود الذین کفروا، کتنے ہی کافر یہ تمنا کریں گے قیامت کے دن میں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو جب ان کو کوئی نیا عذاب، نئی تکلیف پہنچے گی تو وہ یہ تمنا کریں گے۔ اور تیسری تفسیر یعنی کتنے ہی کافر جہنم میں، ان گنت لوگ۔ اور تیسرا ترجمہ کہ کچھ لوگ اس کی تمنا کریں گے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے عذاب اور اپنی جان سے ہی فرصت نہیں ہوگی، لیکن کچھ ان میں جو کافر ہوں گے وہ کبھی کبھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے۔ تو تینوں ترجمے کیے گئے ہیں یہاں پر، اور تینوں درست ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کا انداز یہ بتاتا ہے کہ بار بار تمنا کریں گے، کئی لوگ بار بار تمنا کریں گے، کچھ لوگ بار بار تمنا کریں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب بار بار تمنا کریں گے
تو تینوں صورتوں میں بار بار تمنا کیوں کریں گے؟ جب جہنم میں پہنچیں گے تو جب کوئی زخم نیا ملے گا، جب اس میں شدت پیدا ہوگی، جب مار پڑے گی، جب ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف لے جائے جائیں گے، جب حالت ان کی تبدیل ہوگی تو روز یہ تمنا پیدا ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علت اس عذاب کی کفر ہے، وجہ اس عذاب کی کفر ہے، تو جو اصل وجہ کفر کی ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے بار بار یہ تمنا کریں گے کہ کاش لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ اسلام پہ جیے ہوتے اور اسلام پر مرے ہوتے۔ لو کانوا مسلمین کا بڑا اچھا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ کسی طرح مسلمان ہوتے، کوئی صورت ایسی بن جاتی کہ دنیا کی زندگی میں مسلمان ہوتے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہم بہت نمایاں ہیں، ان سب نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات فرمائی کہ جب جہنم میں مسلمانوں کو بھی دیکھیں گے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا اور کسی وجہ سے خدا نے انہیں جہنم میں پھینک دیا اور سزا انہیں ملی تھی، تو کافر انہیں طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ تمہارا ایمان لانا اور ہمارا نہ ایمان لانا سب برابر ہے، تم بھی یہی ہو اور ہم بھی یہی ہیں، تمہیں بھی خدا نے جہنم سے چھٹکارا نہیں دیا اور ہمیں بھی نہیں ملا۔ اور اتنی مرتبہ یہ طعنے دیں گے، اتنی مرتبہ کہ ایک دن جب اللہ جہنم سے ایمان والوں کو بالکل خالی کر دے گا اور سارے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے بار بار جہنم میں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کہ ان کا عذاب ایک وقت کے لیے تھا، وقت گزرا اور عذاب بھی ختم ہو گیا اور ہمارے لیے یہ دائمی اور ابدی عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان صرف شہادتین کا اقرار کرے، دو شہادتیں اللہ کی وحدانیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تو یہ بھی کوئی تھوڑی سی چیز نہیں ہے۔ مجرد اسلام، صرف اسلام لے آنا، صرف ان دو شہادتوں کا قائل ہونا اور اس پہ موت آ جائے، آپ اس آیت کے ساتھ اس بات کو ملا کر دیکھیے تو کتنی غنیمت ہے کہ انسان کم سے کم ایمان تو لے کے دنیا سے گیا، بشرطے کہ اس نے اس ایمان کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، کفر نہ کیا ہو، تو مطلقاً ایمان یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمنا کریں گے بار بار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش کسی طرح وہ مسلمان ہوئے ہوتے۔ ذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ کس بات کے لیے چھوڑ دیجئے؟ یاکلو، یہ کھاتے رہیں، چھوڑ دیں ان کو، یہ کھا لیں جتنا کھا سکتے ہیں، ویتمتعوا، اور اس کے بعد برت لیں۔ تمتع، فائدہ اٹھانا، برتنا، اس دنیا کی زندگی کو جتنا یہ برت سکتے ہیں برت لیں۔ وَيُلْهِهِمْ، اور اس کے ساتھ تیسری بات یہ ہے، بلکہ تین باتیں تو ہو گئیں، ایک تو آپ انہیں چھوڑ دیں، کھا لیں، یہ انہیں مہلت مل جائے، اور ان کے کان میں یہ بات نہیں پڑ رہی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمتع بھی ہو جائے، یہ اس کا فائدہ بھی اٹھا لیں، جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں، فی الحال برت لیں اس دنیا کو۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور امید پر بھولے رہیں۔ یلہی کا ترجمہ جو ہے وہ اصل میں یہ لفظ بنا ہے لہب سے، اور لہب کہتے ہیں اس چیز کو جو بیکار ہو، بے فائدہ ہو، جس چیز کا کوئی فائدہ انسان کو نہ پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چھوڑ دیں ان کو کہ یہ امیدوں میں پڑے رہیں۔ عمل کا مطلب امید، تو بھولے رہیں امیدوں پر۔ امیدوں پر بھول جانے کا مطلب یہ ہوا کہ خواب و خیال کی دنیا میں مست رہیں، بس خیالات ہیں، سوچتا رہے انسان اس کے متعلق کافر کہ یہ ہو جائے گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا۔ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اس بیکار کام میں پڑے رہیں۔ فسوف یعلمون، سو انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی پکڑ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امید پر بھولنا یہ مومن کے شایع نشان نہیں ہے۔ پہلی بات یہ فرما دی کہ انہیں چھوڑ دیجئے آپ، تو چھوڑ دینے کا مطلب یہ کہ آپ نے جتنا انہیں سمجھانا تھا انہیں سمجھایا ہے، اور آپ بار بار اللہ کی طرف انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ کی صورت ہے نا، تو اس لیے کفار مکہ کو آپ بار بار بلا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے، بس چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پہ۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کھانا پینا ہے، یاکلو اکل، کھانا پینا۔ اور مومن اور کافر کے کھانے پینے میں ظاہر ہے کہ بڑا فرق ہے۔
مومن انسان پابند ہوتا ہے ہر اعتبار سے. اسے اول تو پیسہ چاہیے کھانے پینے کے لیے، جو بھی حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے کہ مجھے جو چیز بھی ہے حلال کر کے کھانی ہے، پیسہ میرا حلال ہو، پاک ہو، اس سے میں کوئی چیز خریدوں اور پھر میں وہ چیز کھاؤں. اور پھر چیزوں کا جب انتخاب کرنا ہے اس میں بھی شریعت کی پابندی کہ اللہ نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے، تو مومن ایسی آزادی کے ساتھ زندگی تھوڑا ہی گزارتا ہے. وہ کسی نہ کسی قانون، ضابطے اور قاعدے کا پابند ہوتا ہے، اور وہ قواعد اور ضوابط وہ ہیں جو انسانوں نے ایک دوسرے کے لیے تیار نہیں کیے بلکہ اللہ نے کیے ہیں. جب کھانے پینے کے معاملے میں بھی کفر اور اسلام میں اختلاف ہو گیا اور کافر اور مومن کی راہیں مختلف ہو گئیں، تو اس کے بعد یتمتعوا، یہ کیا کریں؟ اس سے فائدہ اٹھا لیں جتنا یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دنیا کو برت لیں. کتنا دنیا برتیں گے؟ مومن بھی دنیا میں آتا ہے، کافر بھی دنیا میں آتا ہے. مومن ان ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور لمحہ بلمحہ اسے اللہ کی یاد آتی ہے کہ اللہ ہی نے یہ چیزیں مجھے دی ہیں اور اللہ ہی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ واپس لے لے. پیسہ اللہ دیتا ہے، اس کو خرچ کرتا ہے سوچ سمجھ کے کہ اللہ نے کہیں اس سے منع تو نہیں کر دیا، اور اللہ نے کس جگہ پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ساری چیزیں مومن اور کافر میں بنیادی طور پر فرق پیدا کرتی ہیں. اور اس کے بعد تیسرا کام، چوتھا بلکہ آگے اللہ نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دیجئے اس طرح کہ یہ دنیا کا جو خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں اور یہ جو امید پر بھولے ہوئے ہیں، یہ امید پر بھولنا بس ان کے اپنا کام ہے. انہیں ان قریب پتہ چلے گا اللہ کی کیا گرفت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 لائنز کھینچی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک لکیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی، پھر دوسری لکیر لگائی اور تیسری جو تھی وہ بہت طویل تھی، یعنی ان دونوں سے. اور آپ نے فرمایا یہ پہلی لائن جو ہے میں تمہیں سمجھاؤں یہ تو ہے انسان، اور دوسری لائن یہ اس کی موت کے لیے میں نے کھینچی ہے کہ مطلب آدمی اور موت اکٹھے ہی ہیں، تو پتہ نہیں کس وقت مر جائے، زندگی کی ناپائیداری ہے. اور تیسری لکیر آپ نے فرمایا یہ اس کی عمل ہے، اس کی امید ہے. الف سے عمل جو یہاں آیا ہے لفظ، اس کا مطلب امید ہوا نا. فرمایا یہ اس کی امید ہے جو اس کی زندگی سے بھی زیادہ طویل ہے، کہ آدمی سوچتا رہتا ہے یہ کرے یہ کرے یہ کرے. اور مومن کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی امیدیں محض خیال کی بنیاد پر پکا کر بیٹھا رہے. 2 چیزوں میں مفسرین نے فرق کیا ہے. ایک چیز ہے کہ کوئی انسان اپنے مستقبل کی پلاننگ کرے، بہت اچھی کرنی چاہیے، جتنا بہتر سے بہتر ممکن ہو انسان کو سوچنا چاہیے، جتنے کام اس نے زندگی میں کرنے ہیں ان کے متعلق اسے پورا نقشہ تیار کرنا چاہیے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، آپ نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی مر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور اس کا بس چلے تو اس پودے کو لگا کر ہی مرے. تو کام سے نہیں روکا، کام تو کرنا ہی کرنا ہے. امید بھی ہے، جب آدمی منصوبہ بناتا ہے تو ایسے ہی کرے، لیکن اللہ کو بھول کے محض امیدوں کے سہارے پہ جینا کہ اب تو موت آئے گی ہی نہیں، میں جو مرضی کر لوں، اب تو بالکل محفوظ ہو گیا ہوں اور اس کا مجھے حساب دینا ہی نہیں، اس امید پہ کام کرتے رہنا یہ غلط چیز. ایک آدمی ظلم کرتا ہے تو گویا وہ عملاً یہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کس سے پوچھ لینا ہے، کون پکڑنے والا ہے میرا. اسی لیے قرآن پاک میں قوم عاد کے متعلق آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے اپنے بڑے بڑے محل تعمیر کر لیے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھرپور مخالفت کر لی تو زمین پہ شور مچانے لگے اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور قوم اس وقت دنیا میں کون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا، اور انہوں نے اتنا غور بھی نہیں کیا کہ ان اللہ الذی خلقہم، جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور جس اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، هو اشد منہم قوہ، وہ اللہ طاقت میں ان سے زیادہ ہے، غالب ہے. تو مومن انسان وہ بھی منصوبہ بناتا ہے اور اس کے ساتھ ڈرتا ہے، دعا مانگتا ہے خدا سے بار بار
کہ اللہ میرا یہ منصوبہ ہے اپنی فیملی کے متعلق، گھر کے متعلق، خدایا اسے کامیاب کر دے، خدایا اسے بنوا دے. اور کافر انسان، اس کو تو سرے سے خدا کی بات آتی ہی نہیں، نہ موت یاد آتی ہے، اس لیے وہ جتنے بھی لمبے منصوبے بنائے، ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو امیدوں کی دنیا میں جی رہے ہیں، جینے دیجئے انہیں، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتا چل جائے گا، یہ معلوم کر لیں گے خود کہ اللہ کا عذاب کیسا شدید ہے. وما اہلکنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا، من قریۃ، کسی بھی بستی کو، کوئی بستی ہم نے نہیں کھپائی، الا ولہا، مگر اس بستی کے لیے کتاب، اللہ نے لکھ دیا تھا، معلوم، اپنے علم میں اللہ کا ایک فیصلہ تھا، اللہ نے مقرر کر دیا تھا. دنیا میں جتنی بھی بستیاں تباہ ہوئی ہیں اس سے پہلے، ان میں بھی کافر بستے تھے، وہ بھی اسی طرح لمبے چوڑے منصوبے بناتے تھے، اور اللہ کو بھلا کے دنیا میں جتنا ظلم و بربادی کر سکتے تھے کرتے تھے. سب چیزیں اللہ نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت متعین کر دیا تھا اپنے علم کے مطابق، اور اللہ نے اس علم کے مطابق پھر جب وقت آ گیا، اس وقت آنے پہ خدا نے انہیں پکڑ لیا، اور کوئی قوم جان نہیں چھڑا سکی، کوئی ایسا نہیں تھا جو انہیں بچا سکے. اللہ کو جو چیز عزیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق امن سے زندگی بسر کرے، چین سے زندگی بسر کرے. جب قومیں شرک کرتی ہیں اور شرک کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کا جینا تنگ کر دیتی ہیں، پھر خدا کا عذاب آتا ہے، آج آئے، کل آئے، صبح آئے، شام آئے، لیکن خدا بڑی شدید گرفت کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ یہ نہ سوچیں مکہ والے کہ آج آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو انہیں کوئی ڈھیل مل جائے گی اور یہ انہیں کوئی پکڑے گا نہیں. اللہ نے ساری بستیوں کا ایسے ہی معاملہ کیا ہے. ما تسبق من امت، اور کوئی بھی ما تسبق امت، نہ جلدی کرے گا کوئی بھی، نہ تیز چلے گا، من امت، کوئی بھی گروہ، اجلہا، جو وعدہ ہم نے اس سے کر دیا تھا، وما، اور نہ ہی یستاخرون، وہ پیچھے ہٹیں گے. کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جگہ جس کے متعلق ہم نے طے کر دیا ہے کہ ہم فلاں وقت میں انہیں تباہ کر دیں گے، اس سے ایک لمحہ آگے وہ قوم نہیں جا سکتی. بھاگ لیں، ہم سے کہاں بھاگ کر جائیں گے، اور ایک لمحہ پہلے وہ عذاب بھی نہیں آ سکتا. ٹوٹل کنٹرول اللہ نے فرما دیا کہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جتنی چاہوں مہلت دے دوں، جب چاہوں گرفت کر لوں، اور میرے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. کافروں کی ساری طاقتیں دنیا میں انسانوں کے مقابلے میں ہی استعمال ہو سکتی ہیں. میں ایسی ذات ہوں کہ میرے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں. اس لیے یہاں پر یہ بتا دیا کہ جو قومیں بھی خدا نے جنہیں عذاب دیا ہے وہ قومیں خدا کی نافرمانی کے ارتکاب کرتی رہیں، اور یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچ گئیں جو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ کتنی سرکش اقوام ہے، کس موقع پر پہنچ کر ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ کیا جائے گا. اسی لیے ایمان والے جو ان کے مقابلے میں ہوتے ہیں، بہرحال وہ انسان ہی ہوتے ہیں، بشریت ہی ہوتی ہے. وہ کئی مرتبہ بےتابی سے سوچتے ہیں کہ آخر اس قوم پہ خدا کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا، اللہ انہیں پکڑ کیوں نہیں لیتا. اللہ نے بتایا ہے کہ اس کائنات میں بڑی مصلحتیں ہیں، کس قوم پہ کس وقت عذاب بھیجنا ہے. تم کہتے ہو جلدی آ جائے، ہم اس کو سمجھتے ہیں دیر سے آنا چاہیے. اس میں بڑی مصلحتیں ہیں جو تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اور ہم انہیں اور مہلت دے دیتے ہیں کہ کھل کے کر لو جو کچھ کرنا ہے، کوئی حسرت تمہارے جی میں نہ رہے، تاکہ یہ کافر جب قیامت میں آئیں تو کہیں خدا سے یہ نہ کہہ سکیں کہ فلاں کام رہ گیا تھا، اگر ہم کر لیتے، فلاں چیز رہ گئی تھی، اتنا ظلم ہم نے نہیں کیا. انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں پکڑ لیتا ہے. اس کی ایک مثال وہ بھی ہے جو مفسرین کے بقول بعض مفسرین کے حضرت لوط علیہ السلام سے جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، صبح تک ان تک اللہ کا عذاب اس کو آپ قوم کو پہنچے گا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ الیس الصبح بقریب، انہوں نے کہا ابھی کیوں نہیں پکڑ لیتے، ابھی کیوں نہیں عذاب دے دیتے. تو فرشتوں نے کہا کیا صبح قریب نہیں آ گئی، وقت کتنا حضرت رہ گیا. آپ اپنی فیملی کو لے کے نکلیں، گھر والوں کو، آپ کی بیوی ہے جو ان کے ساتھ رہ جائے گی، اس میں بھی تباہ ہونا ہے، اور باقی وقت ہی اب کتنا رہ گیا ہے، کیا صبح قریب نہیں آ گئی. اسی طرح یہاں پر فرمایا ہے کہ لوگ جو اس میں شور مچاتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو، کافروں کو جلد پکڑ لیں، انہیں اطمینان رکھنا چاہیے. اس کائنات میں بہت سی مصلحتیں ہیں
کافروں کو ہم پکڑیں گے لیکن مومنوں کی خواہش کے مطابق کہ جلد از جلد عذاب دے دیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہماری بڑی مصلحتیں ہیں اور وہ جو وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا، بس خدا کا فیصلہ جب نازل ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وقالو، اور کہتے ہیں کون؟ یہ مشرکین مکہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک طرح سے انسانوں کی شکایت کی کہ انسان اپنے حال کو بھول گیا۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین اپنی اوقات، اپنی انسانیت، بشریت، اپنا عز، اپنا ذوف اور اپنی کمزوریوں کو بھول گئے اور کہتے ہیں یا ایھا الذی، اے وہ آدمی نزلہ، نازل کیا گیا ہے، علیہ، اس کے اوپر، اس پر ڈالی گئی ہے، الذکر، نصیحت یا وحی، یہ جو چیز نازل کی گئی ہے ہم تمہیں بتائیں، انک لمجنون، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تو پاگل ہے، تو دیوانہ۔ اہل مکہ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ آدمی جس کی طرف ذکر نازل کیا گیا ہے، ذکر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا یہاں پر، اور ذکر کا اگر لغت میں ترجمہ دیکھیں تو یاد، اور ذکر کا لغت میں اگر ترجمہ دیکھیں تو نصیحت۔ اے وہ آدمی جو ہمیں وقتاً فوقتاً نصیحتیں کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ خدا کو ایک مانو، اس کی ذات میں، صفات میں اللہ کو ایک مانو، جو بار بار ہمیں کہتا ہے کہ قیامت آ جائے گی، نہ ظلم کرو، نہ لوگوں کو ستاؤ، نہ تنگ کرو، جینے دو انہیں، یہ جو کہتا ہے بار بار ہمیں نصیحتیں کرتا ہے۔ نزل علیہ الذکر، جس پہ نصیحت نازل کی گئی ہے، جو اللہ کا حوالہ دے کے ہمیں بار بار ہمارے کاموں سے روکتا ہے، ہم اس آدمی کو صاف کہتے ہیں انک لمجنون، تو دیوانہ ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم عجیب بات کرتے ہو، ہمارا نظام سارا اسی پہ چل رہا ہے اور تم اس نظام سے ہمیں روکتے ہو، غلاموں کے ساتھ ہم جو مرضی ظلم کریں، ہمارا نظام اسی کا مرہون منت ہے، پیسے میں سود ہم لیتے رہیں، سارا نظام چل رہا ہے، تمہیں دنیا کے تقاضوں کی خبر نہیں ہے، انک لمجنون، تم تو دیوانے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مقابلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم تو دیوانے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ کہتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جو تم بات کرتے ہو وہ اس دنیا میں رہنے سہنے کے ڈھنگ کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری تفسیر مفسرین نے کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ الذکر سے مراد، مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کی اصطلاح میں کئی جگہ الذکر سے مراد خود قرآن ہی ہے، تو پھر ترجمہ یہ بنا کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر ذکر یعنی قرآن نازل ہوا ہے، انک لمجنون، تم تو پاگل ہو، تم تو دیوانے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کے ایک ہونے کی بات اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت میں اللہ کے حضور میں حاضری، وہ کہتے تھے یہ دیوانوں کی باتیں ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہائے ہائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تم مر جاؤ اور مٹی میں مل جاؤ، انکم لمبعوثون، کیا تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے؟ آباؤنا الاولون، ہمارے باپ دادا کہاں گئے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہمارے دادا کو زندہ کر کے لے آئیں، اگر یہ سچے ہیں تو پھر ایسے کر دیں، مسلمانوں کا مال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مشرکین مکہ نے دبا لیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارا تو عقیدہ ہے نا کہ آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، انہوں نے کہا بلا شبہ قیامت آئے گی اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، کہنے کہ بس اس وقت لے لینا پیسے، اس وقت میں تمہیں ادا کر دوں۔ یہ مذاق ہی تھا، خدا سے بے خوفی، تو وہ کہتے تھے یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مٹی سے پھر انسان اٹھائے جائیں گے۔ اور تیسری چیز مفسرین نے اور بھی نقل کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وحی کی کیفیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہوتی تھی، اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ شخص تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا علاج کراؤ، اللہ کی طرف سے کوئی چیز اس پہ نہیں آتی، اسے علیہ باللہ جن چمٹ گئے ہیں اور یہ اس دیوانگی، اس پاگل پنے کی وجہ سے ہمیں ایسی باتیں کرتا ہے۔ اور اس کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں آیا ہے کہ لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو جی رہے تھے وہ قبائلی نظام تھا پورا، اور لوگ قبائل کی سرپرستی میں، قبائل کی پناہ میں کوئی دعویٰ کرتے تھے، اٹھتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل پناہ حاصل تھی،
اپنے چچاؤں کی، حضرت ابو طالب کی، کیونکہ چچا بھی تھے تو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے وہ حفاظت فرماتے تھے، ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد قوم کا سربراہ اب ابو لہب بن گیا، اور ابو لہب سے تو کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی رعایت کرے گا۔ اور آپ اسی زمانے میں جب طائف گئے تو واپسی بھی آپ بار بار کہتے تھے کہ اب میں کس کی پناہ لے کے مکہ میں داخل ہوں، اب میں کس کی پناہ میں آؤں گا، اور آخر ایک آپ کے والد کے جو دوست تھے انہوں نے انہیں پناہ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں وہ مکہ مکرمہ میں لے کے داخل ہوئے تھے۔ تو پناہ دی جاتی تھی، پناہ کی بنیاد پہ کوئی کام ہوتا تھا، تو حضرت ابو طالب نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی بھی تھی، اور کفار مکہ سارے مل کے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کی حالت کو دیکھو، 3 باتوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے۔ ہم سب نے بیٹھ کر مشورہ کیا ہے کہ یا تو اس انسان کو حکمرانی کی ضرورت ہے اور یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، تو یہ کہے ہم اسے بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور مکہ مکرمہ کی قیادت اور سرداری اسے دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوئی، یعنی انہیں بلایا گیا بعد میں، پہلے تو انہوں نے ابو طالب کے سامنے یہ شرائط رکھی نا، انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سردار بادشاہ بننا چاہتا ہے، اس لیے اسے بلائیں، اور دوسری بات ہم نے سوچی ہے کہ یہ بادشاہ نہیں بننا چاہتا، یہ تو کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی مالی حالت کمزور ہے، یتیم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، کوئی عورت اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تو یہ عربوں میں کسی جگہ کسی قبیلے کے متعلق اشارہ کرے، ہاتھ رکھے، ہم اس کی شادی وہاں کرا دیتے ہیں۔ یہ جو روز روز ہمیں کہتا ہے قیامت اور خدا واحد کی بات کہ اللہ ایک ہے اور بتوں کی تم عبادت نہ کرو، یہ چھوڑے ان چیزوں کو، ہم اس کی شادی کراتے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی ہے حضرت ابو طالب سے کہ اس کو دورہ پڑتا ہے علیہ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت غالباً یہ مشرکین بھی دیکھتے ہوں گے، کیونکہ وحی تو آتی تھی صاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اٹھتے ہیں، چل رہے پھر رہے ہیں، نماز میں ہیں، حرم شریف میں بیٹھے ہیں، وحی کی کیفیت ایک دم سے ان پہ طاری ہوتی تھی، اور جب وحی کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی، فرشتہ لے کے آتا تھا، تو دونوں طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت وہ غالب آ جاتی تھی فرشتے پہ اور فرشتہ انسان کی صورت میں آتا تھا، اور کبھی اس کا فرشتہ ہونا غالب ہو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس بشریت کی حد سے ہٹ کے وہ پھر ملکوت کی حد میں داخل ہو جاتے تھے، فرشتوں اور بزرگی کی حد میں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے بھی یقیناً افضل تھے، مگر وہ فرشتے کی کیفیت آپ پہ طاری ہو جاتی تھی۔ ہوتی 2 ہی صورتیں تھیں۔ حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جبریل امین جو ہیں یہ اس کی صورت میں میرے پاس آتے ہیں۔ حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا باتیں کر رہا تھا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ صاحب چلے گئے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کون تھے، انہوں نے کہا یہ داہیہ تھے، آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے فرمایا نہیں یہ تو جبریل امین تھے، یہ اس کی صورت میں ہی آیا کرتے۔ تو یہ وحی کی کیفیت ہوتی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی وہ کیفیت آتی تھی کہ فرشتے کا غلبہ ہو جائے ملکوتیت کا، اور وہ ہوتی تھی بڑی شدید۔ صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پسینہ بن کے بہتی تھی، اور گرد و پیش کی کچھ خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احیاناً یاتینی، کبھی کبھی جب وحی آتی ہے تو ایسے جیسے مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، شہد کی مکھیاں جیسے بن بناتی ہیں ایسی آواز ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا وہ اشد علیہ، اور مجھ پر بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی سخت کیفیت ہوتی ہے جب ایسے وحی کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو مجھے ایسی آوازیں آنے لگتی ہیں، تو وہ بہت کیفیت گراں گزرتی، اور دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چاہے وہ اس صورت میں آتی ہو کہ آپ کو آواز محسوس ہوتی ہو،
اور چاہے اس میں کہ کسی بھی اور طریقے پہ لیکن غلبہ ہو جاتا ہو فرشتوں کے ہونے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گویا کہ کٹ جاتے تھے اس دنیا سے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، بس وہی ہے اور اسی کی سمجھ ہے، اللہ ہی کے ساتھ تعلق کی سمجھ ہے، باقی ادھر ادھر کی کچھ خبر نہیں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بہت سے لوگ وحی کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایمان قبول کیا اور میں چاہتا تھا کہ وحی کی حالت دیکھوں، تو ایک دن میں نے لوگوں سے کہا جب وحی نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو مجھے بتانا، اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے دیکھ لو یہ وحی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو یہ جو وحی کی کیفیت تھی اسے دیکھ کر یہ عرب سمجھتے تھے اسے کوئی دورہ پڑ گیا علیہ باللہ اور یہ اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ اب تک بہت سے مستشرقین نے جو سیرت لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے کئی ایک کا دعویٰ علیہ باللہ وہ ان مکہ مکرمہ کے مشرکوں سے زیادہ نہیں بڑھا، کئی ایک نے لکھا ہے کہ اصل میں علیہ باللہ انہیں مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اور مرگی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اس میں آدمی اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگتا ہے، تو انہوں نے بھی یہی لکھا، وہ بھی یہی کہتے تھے، تو انہوں نے اس کیفیت کو دیکھ کر یہ کہا کہ آخر اس کا علاج کیوں نہیں ہو سکتا، اس آدمی کا علاج کرانا چاہیے۔ تو حضرت ابو طالب سے کہا اپنے بھتیجے کا علاج کراؤ، اور جہاں بھی علاج کرانا ہے ہمیں بتا دو، ہم اس کا خرچہ دیں گے، پیسے دیں گے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ اور کون سی چوتھی چیز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور اس موقع پہ آپ نے وہ بہت بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا اللہ کی قسم میرے چچا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی لا کر رکھ دیں تو بھی اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے سے میں باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ ہی کوئی فیصلہ کر دے، یعنی یا یہ غالب آ جائیں یا ہم لوگ غالب آ جائیں، خدا کا پیغام میں پہنچا کے رہوں گا۔ اس لیے مفسرین میں سے تیسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، انک لمجنون، تم تو پاگل ہو، تمہارا تو کوئی علاج کرانا چاہیے علیہ باللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل جملے وہ ایسے کہتے تھے، ایک جملہ یہ اور ایک اگلا جملہ کہتے تھے لو ما، کیوں نہیں، لو کا مطلب تو ہوا اگر، اور لو کا لفظ جو ہے یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک تو اگر کے معنی میں اور ایک کیوں نہیں، اور لوما دونوں کو جمع کر لیں تو لوما کا مطلب کبھی کبھی تو یہ آتا ہے عربی زبان میں کہ کیوں نہیں، کیوں ایسے نہیں ہوتا، اور اس اعتبار سے یہ لفظ جو ہے برابر ہے اس کے جیسے لولا ہوتا ہے، قرآن پاک میں لولا کا لفظ بھی آتا ہے اور لوما کا لفظ بھی آتا ہے، یہ دونوں لفظوں کا ترجمہ ایک ہی ہو گیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے کیوں نہیں ہیں، اور لوما کا دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ اگر ایسے ہوتا، دونوں ترجمے کر لیجئے، لوما اگر ایسے ہوتا کہ تاتینا بالملائکہ، یہ لے آتا ہمارے پاس اللہ کے فرشتے، لوما تاتینا بالملائکہ، کیوں نہیں تو لے آتا، کیوں نہیں آپ لے آتے، بالملائکہ اللہ کے فرشتے تو کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو فرشتوں کو لے آ، تم تو علیہ باللہ ہو دیوانے، تم تو اپنے اس معاملے میں ہو بیماری کے، اگر تم سچے ہو تو فرشتوں کو لے آؤ۔ اور دوسرا ترجمہ کیوں نہیں لے آتے تم فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو کیوں نہیں فرشتوں کو لے آتے، یا یہ کہ اگر تم سچے ہو تو فرشتوں کو لے آؤ، دونوں ترجمے کیے ہیں اور دونوں ہی صحیح۔ مغنی اللبیب ایک کتاب ہے لغت کی، انہوں نے اس کو، اور کسائی رحمت اللہ علیہ جو امام تھے لغت کے، انہوں نے لوما کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ کیوں ایسے نہیں ہوتا کہ تاتینا بالملائکہ، تم فرشتے لے آؤ ہمارے پاس، اور ان کے علاوہ باقی حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ لوما تاتینا بالملائکہ، اگر تم لے آؤ فرشتے ہمارے پاس تو ہم پھر جانے تم سچے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو لے آ تو فرشتے۔ یہ پرانی روش رہی، پرانی چیز رہی ان کی، یہ دونوں جملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ دیوانہ بھی قرار دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز کہ
کہ یہ آدمی آخر کیوں نہیں فرشتوں کو لے آتا اگر یہ سچا ہے۔ یہ پرانے زمانے میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے ان کے لیے بھی یہی بات کہی جاتی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات کہی گئی کہ یا تو تم فرشتوں کو لے آؤ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ باتیں کہی گئی ہیں جو آگے اس کے بعد ایک سورت کو چھوڑ کے سورہ بنی اسرائیل جو آ رہی ہے وہاں تو انہوں نے کہا کہ فرشتے لے آئے، اور فرشتے اگر ہم اپنی آنکھوں سے بھی آتے ہوئے دیکھ لیں گے نا تو ہم کہیں گے کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ جسے تم کہہ رہے ہو وہ دیوانہ ہے اور فرشتے کیوں نہیں آتے، ما ننزل الملائکۃ، اور ہم تو فرشتے پھر نازل نہیں کرتے الا بالحق، ہاں مگر یہ کہ فرشتے آتے ہیں اس وقت جب فیصلہ کرنا ہو جائے، ما ننزل الملائکہ، ہم فرشتے نازل کرتے ہیں الا بالحق جب ہم کام کو پورا کر لیں۔ فرشتوں کے لیے شور مچاتے ہو، فرشتے آئے تھے نا پچھلی قوموں پہ، اور وہ اس وقت آئے جب خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا، اللہ نے طے کر دیا تھا کہ اب عذاب لے جاؤ۔ اسی لیے ایک تفسیر وہاں بھی آ گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فرشتوں کو دیکھ کر خوف محسوس ہوا تھا اس لیے کہ اللہ کا عذاب وہ لے کر جا رہے تھے، اور بعض مفسرین کے مطابق فرشتے کبھی انسانوں کی صورت میں کسی قوم میں آتے نہیں تھے مگر یہ کہ سب کو پتا ہوتا تھا کہ اب ان کی پٹائی ہوگی اور اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تم شور مچا رہے ہو نا فرشتے کیوں نہیں آتے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتے اس وقت بھیجا کرتے ہیں جب ہم نے فیصلہ کر دینا ہوتا ہے، جب کام پورا ہو جاتا ہے اور پھر فرشتوں کے آنے کا وقت ہو جائے، وما کانوا، اور نہیں ہوں گے وہ ایسے کہ اذن پھر اس کے بعد منظرین، کہ انہیں کیا کیا جائے، ڈھیل دے دی جائے، اس وقت پھر مہلت نہیں ملتی۔ جب فرشتے آ جاتے ہیں پھر عذاب آ جاتا ہے، پھر وعدہ پورا ہو جاتا ہے، پھر وہی اس پہ ایمان لانا، قیامت، اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات، اس پہ ایمان، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے فرشتے آ کر اس عذاب کے ذریعے سے دبوچ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ تو جن فرشتوں کے آنے کی جلدی اور شور مچا رہے ہو یہ اس کائنات میں کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے اگر آ گئے تو اللہ تعالی نے بتایا میرے فرشتے آ کے پھر فیصلہ کر دیں گے، انا، اور تم جو کہتے ہو کہ وہ آدمی جس کا مذاق اڑاتے ہو کہ نزل علیہ ذکر، کہ جس پر وحی آتی ہے، انداز دیکھیں نا چھٹی آیت میں تو قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر، اے وہ آدمی جو جس کا دعویٰ ہے کہ اس پہ وحی آتی ہے، مذاق اڑانے کی باتیں ہیں نا، اس کا جواب دیا کہ تم مذاق اڑاتے ہو اس شخص کا یا یہ کہ اس وحی کا، ان دونوں چیزوں کا۔ انا نحن نزلنا الذکر، انا بلا شبہ ہم ہیں، نحن ہاں ہم ہی ہیں، نزلنا بالکل ہم نے ہی نازل کیا ہے، الذکر ذکر کو، وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم ہی ہیں، لہو اس کے لیے، لحافظون حفاظت کرنے والے، اس کے نگہبان بھی ہم۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ جو ذکر جس کا مذاق اڑایا تھا ایک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا دو، دونوں کے متعلق یا ایک کے متعلق اتنے زوردار الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین ضمائر استعمال کی۔ پہلے تو کہا انا بلا شبہ ہم، یہی کافی تھا، اس کے بعد پھر لے آئے نحن ہم اور ہم ہی، نزلنا ہم نے ہی نازل کیا۔ اردو میں بھی کبھی کہتے ہیں نا کسی کو، کیوں کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں ہاں میں ہی کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھتے ہو، میں ہی کہہ رہا ہوں، اشارہ بھی آدمی کرتا ہے اس بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، زور ڈالنے کے لیے کہ بالکل میں ہی کہہ رہا ہوں۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہاں ہم ہی ہیں جنہوں نے ذکر کو نازل کیا، اور ذکر سے مراد یہ اللہ کی کتاب قرآن، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے، بالکل ہم ہی۔ کون سی دنیا میں ایسی کتاب ہے مذہبی کتابوں میں سے جس کے متعلق کوئی آدمی یا کوئی جماعت یا حتیٰ کہ کوئی مذہب یہ دعویٰ کرے کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ ہی نے نازل کیا؟ کئی لوگ کہتے ہیں نا
کہ جی ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان، وہ یہودی کے گھر پیدا ہوا اس لیے یہودی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں ان سب کا بنیادی عقیدہ وحی پہ ہے۔ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی، ہم بھی، ہندو بھی۔ فرق یہ ہے کہ ہندو کہتے ہیں ان کے اوتار تھے اور خدا کا کلام آتا تھا، وید جو ہیں وہ اب بھی خدا کا کلام اسے مانتے۔ عیسائیوں میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ خدا کا کلام آتا تھا، حتیٰ کہ جب ان کو سولی پہ علیہ باللہ وہ کہتے ہیں چڑھایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ایک کبوتر کی صورت میں آیا تھا، ان کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ جبریل امین۔ اور یہودی بھی قائل ہیں۔ لیکن ان سارے مذاہب میں دنیا میں جتنے بھی ہیں کوئی ایک بھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کتاب ہمارے پاس ہے اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اللہ ہی کا نازل کیا ہوا، کوئی نہیں دعویٰ کرتا۔ کوئی مخالف تو دعویٰ کیا کرے، جیسے ہمیں کوئی کہے کہ بھئی تم تورات کا، انجیل کا ایک ایک لفظ ثابت کر دو کہ اللہ کی جانب سے، تو ہمیں کیا پڑی ہے بھئی، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ لیکن خود یہودی عیسائی ان سے جا کر کوئی پوچھے کہ کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ نے نازل کی تھی انجیل؟ کوئی ایک آدمی آج تک ایسا نہیں ہوا یہودیوں اور عیسائیوں میں جو یہ کہے کہ لفظ و لفظ اور ایک ایک حرف اللہ نے نازل کیا، نہیں۔ زیادہ سے زیادہ دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی کے دل میں ڈال دی تھی اور پھر انہوں نے اپنے الفاظ سے اسے لکھوا دیا تھا، اللہ کے اچھے بندوں نے لکھوا دیا تھا۔ واحد کتاب قرآن ایسی ہے جو پوری طرح خم ٹھونک کے یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں قرآن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً بلا شبہ ہم ہی ہیں، ہاں بھئی ہم ہی ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اور پھر یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہزاروں آدمیوں نے یاد کر لیا، اس وقت کے لکھے ہوئے نسخے اب تک پائے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی کب تھی؟ 35 ہجری میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری وحی آئی ہے، اور اس کے 25 سال کے بعد قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور انہوں نے قرآن پاک کو پھیلایا، اور قرآن اس سے بھی پہلے لکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی گیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لکھا اور انہوں نے کہا کہ جنگ یمامہ میں 700 یا 800 حافظ شہید ہو گئے، اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متوجہ کیا، ان کا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ تو بعد کی روایت ہے، یہ پھر سناتے ہیں اصل قصہ یہ ہوا کہ جب جنگ یمامہ میں 700-800 لوگ شہید ہو گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اگر قرآن ضائع ہو گیا تو پھر کیا ہو۔ اس لیے اب ایک نسخہ ایسا لکھوائیے کہ جو یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا ہو، اور جس نے بھی لکھا ہے وہ آئے اور اپنا حصہ جمع کرا دے کہ ہم نے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی ہے، اور 2 آدمی گواہی دیں، قسم کھائیں اس پہ کہ قرآن کا وہی حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا۔ اور حافظ تو بہت سے تھے، 700-800 تو یہ جنگ یمامہ میں ہی شہید ہو گئے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر تم مجھے اس کام کے لیے کہتے ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں آیا ان کا واللہ فیہ خیر، اللہ کی قسم ابوبکر رضی اللہ عنہ اس میں خیر ہے، آپ یہ کام کر گزرے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بہت زیادہ اس بات پر آمادہ کیا، زور دیا اس کام پہ کہ آپ یہ کریں۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے یہ دونوں اور کہا زید تم نوجوان لڑکے ہو، تم یہ کام کر سکتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیزیں لکھی گئی تھیں تم ان چیزوں کو جمع کر دو۔ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم اگر یہ مجھے کہتے کہ
کہ میں سوئی سے کرید کے ایک پہاڑ کو دوسری جگہ لے جاؤں تو میرے لیے آسان ہوتا، لیکن ایسا کام ہم کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، یہ میرے لیے بڑا مشکل۔ اتنا بچتے تھے اور ڈرتے تھے کہ اس دین میں کوئی نئی چیز نہ آ جائے، ہماری طرف سے داخل نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے تو قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ فی خیر، خدا کی قسم ابوبکر اس میں خیر ہے، آپ یہ کام کر گزرے۔ اور اس لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا پورا قرآن پاک، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لکھا گیا تھا، اور ہر آدمی آتا تھا زید رضی اللہ عنہ کے پاس اور وہ کہتا تھا کہ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ ٹکڑا ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا تھا۔ کوئی کہتا تھا مجھے بلایا تھا، وہی جب آئی تھی آپ نے فرمایا تھا مجھے لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کے لکھنے کے لیے 40 سے زیادہ افراد رہتے تھے، جن کی مستقل ڈیوٹی یہی تھی، کام ہی یہی تھا کہ جو ہی وہی آئے وہ لکھے۔ کوئی کسی چیز پہ لکھ رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ لکھ رہا ہے، کاغذ پہ لکھتے تھے لوگ، کھالوں پہ لکھتے تھے، ہرن کی کھال پہ لکھتے تھے، چوڑے پتے لے کے درختوں کے اس پہ لکھتے تھے، چمڑے پہ لکھتے تھے، ہڈیوں پہ لکھتے تھے۔ یہ شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے، بڑی چوڑی ہڈی جانوروں کی، اونٹوں کی، اس پہ لکھتے تھے۔ تو قرآن پاک لکھا گیا پورا، اور وہ کہتے تھے یہ حصہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا تھا، یہ رکھ لیجیے۔ اس طرح پورا قرآن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ترتیب دیا، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ جب ترتیب دے چکے تو انہوں نے یہی قرآن بھیج دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور پھر یہ قرآن منتقل ہوا ہے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ قرآن رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی رہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی قرآن کی ایک نقل لے لی۔ متعدد لوگ تھے جو اسی قرآن کو دیکھ کے لکھ بھی لیتے تھے، کیونکہ سامنے لکھی ہوئی چیز ہے، اس سے گویا وہ لکھ لیتے تھے، اور جو حافظ تھے وہ بالکل اس کے بھی علاوہ تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے قرآن پاک ایک جگہ پڑھا اور ان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ یہ لفظ قرآن پاک میں ہے یا نہیں، قرات کا اختلاف تھا۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ کوئی اور تھے، ترمذی کی روایت میں ان کے نام آتے ہیں، وہ آئے مدینہ منورہ اور ان کا امیر المومنین اس امت کی خبر لیں قبل اس کے کہ لوگوں کو قرآن میں اختلاف ہونے لگے، آپ اس قرآن کی خبر لیں۔ ان کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا آپ وہی قرآن منگائیں جو لکھا گیا تھا، اور اس کی نقلیں کر کے آپ بھیجیں سارے عالم اسلام میں۔ اور اس سے عثمان رضی اللہ عنہ وہ قرآن منگایا اور اس کی 7 نقلیں بنوائیں، اور اس وقت 7 بڑے بڑے جو شہر تھے بھیج دیے۔ مدینہ منورہ میں ایک مصحف اپنے پاس رکھا جو اصل تھا، ایک مکہ مکرمہ میں بھیج دیا، تیسرا عثمان رضی اللہ عنہ نے شام بھیجا دمشق میں، اور چوتھا انہوں نے مصر بھیج دیا، 5واں الجزائر بھیجا تھا، اور چھٹا نسخہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی اور بڑی جگہ پہ۔ بہرحال 7 نسخے انہوں نے یہ دنیا اسلام میں تقسیم کر دیے، اور ہر جگہ یہ حکم دیا کہ قرآن پاک جس کو بھی لکھنا ہو اس شہر میں آئے اور اس نسخے کو دیکھ کے وہ لکھ لے۔ حافظ تو تھے ہی تھے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن لکھوا دیا تھا۔ اس دور کا قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا لکھا ہوا اب بھی محفوظ ہے، اور ایک حرف کا فرق نہیں، سب چیزیں پائی جاتی۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ رسم عثمانی، خط عثمانی میں جو قرآن لکھا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے لکھوایا تھا، اس کے علاوہ کسی اور رسم الخط میں قرآن کو لکھنا حرام ہے، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ وہ جو کافر اور کفار کا لفظ آیا تھا نا، اس وقت بھی یہ بحث آئی تھی، تو قرآن اس سمے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا ہاتھ کے کچھ پارے اب تک محفوظ ہیں لندن میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لکھے وہ قرآن بعض کا خیال ہے لیبیا میں محفوظ ہے اور روس میں محفوظ تھا، اب معلوم نہیں کہ وہاں سے کہاں گیا۔ یہ جو سٹیٹس ہیں 6 آزاد جو ہوئی ہیں، اس میں اتنی کتابیں ہیں قدیم، 80 برس 100 برس کے پرانے نسخے، اور چاندی ہو گئی ہے چوروں کی، مطلب اب تو پابندی رہی نہیں نا۔ تو اس لیے جو لوگ ہیں کتابوں کے ماہر وہ جاتے ہیں وہاں، اور جا کے پرسنلی لوگوں سے مل کے کسی کی لائبریری میں دیکھ لیا، کوئی گورنمنٹ کی لائبریری میں دیکھ لیے وہ نسخے جو سینکڑوں سال پرانے ہیں،
اور ہزاروں کی تعداد میں ان نسخوں کو لا کے وہ عالم اسلام میں مختلف جگہوں پر جہاں جہاں کتابوں کے شوقین ہیں انہیں جا کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ 3 صدی کا نسخہ ہے، 4 صدی کا نسخہ ہے، اس کے آخر پر آپ دیکھ لیں اس کتاب کو آپ خرید لیے، اور اون پون میں خرید کے لاتے ہیں اور لاکھوں میں بیچتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو ان کی سرکاری لائبریری ہے حرم مکہ کی، وہاں کے جو لائبریرین تھے انہیں چاہیے تھی ایک کتاب۔ ہمیں حجت اللہ البالغہ حضرت کی دیکھنی تھی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ابھی پچھلے برس ہی ہم گئے حرم شریف کی لائبریری میں، تو حرم مکی کی جو لائبریری ہے ان کے آدمی جو تھے، ہم نے ان سے کہا ان کے لائبریرین جو تھے کہ بھئی وہ نسخہ دکھاؤ جو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہا ہے، کیونکہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نسخے کو پڑھتے پڑھاتے تھے تو وہاں کچھ نہیں ملا، 80-90 صفحے ملے جو اس زمانے کی کتابت شدہ تھے، آج سے 200 سال پہلے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ حاکم کی تاریخ کہیں مل جائے، حاکم نے نیشا پور کی جو تاریخ لکھی ہے وہ کہیں ملتی ہے؟ ہم نے کہا وہ ملتی ہے، لیکن یہ اب رابطہ کریں ان سے جو 6 ریاستیں آزاد ہوئی ہیں وہاں لوگوں کے پاس ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے وہاں ایک آدمی نے ہمیں کہا تھا، اور اس ایک نسخے کی قیمت وہ 1 ملین ریال سے زیادہ مانگ رہا تھا۔ تو ہم نے اسے کہا 4 لاکھ میں دے دو، نہیں دیا اس کا ہے میرے پاس نسخہ لیکن میں دوں گا 1 ملین پہلے طے کرو۔ تو وہ حالانکہ وہ نسخہ اب کتنی اس کی قیمت ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح وہاں تو لوٹ پڑی ہوئی ہے کہ لوگ پیسے والے جاتے ہیں وہاں سے کچھ نسخے خرید لاتے ہیں، عالمی اسلام میں یوں بیچتے ہیں۔ تو قرآن پاک کئی نسخے وہاں پڑے ہیں ایسے جو 800 سال پرانے ہیں، 1000 برس پرانے ہیں۔ ترکی میں چلے جائیں جو میوزیم ہے ترکی کا استنبول میں، عام بات ہے 1200-1300 سال پرانا نسخہ مل جائے گا۔ کیا مجال ہے جو ایک حرف کا فرق آیا ہو؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے قرآن کو، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اب جب پرنٹنگ کا دور آ گیا تو پھر تو یہ رہا سہا جو تھا ایک ڈر وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ پریس آ گیا نا، تو پریس کی وجہ سے اب تو پوری دنیا میں بات عام ہو گئی۔ تو اللہ تعالی نے ہر دور میں اپنا یہ وعدہ پورا کیا ہے، اس لیے دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے خود ماننے والے یہ دعویٰ کریں کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے نازل ہے، سوائے مسلمانوں کہ ہم کہتے ہیں یہ آخری وحی ہے اور یہ اس کا ایک ایک حرف اللہ نے بھیجا ہے، نازل کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں ابھی تو وہ آیات رہتی ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، وقت آئے گا وہ پوری ہو جائیں گی۔ اور تم بتاؤ اس وحی کے سے زیادہ کون سی قابل اعتبار چیز ہے؟ وحی کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نہیں، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہ بلا شک و شبہ ہم ہی ہیں۔ پھر زور پیدا کرنے کے لیے انا کی ضمیر دوبارہ لے آئے، لہو اس کے لیے، لحافظون حفاظت کرنے والے۔ ہو کی ضمیر بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ لوٹتی ہے قرآن کی طرف کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اپنی حفاظت کا وعدہ پورا کر دیا۔ 1500 سال تو ہو گیا، اب تک ہم اس کو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آگے دیکھیے کب تک خدا کا یہ وعدہ چلتا ہے، اور یقیناً یہ چلے گا قیامت تک کے لیے، اور قرآن کی حفاظت۔ اور جو حافظ ہیں اس کے علاوہ کہ لاکھوں کے حساب سے امت میں، اور انتقال بھی ہو جاتا ہے، پھر اگلی نسل پڑھنے لگتی ہے، پھر اگلی نسل در نسل، یعنی ڈبل چیک ہو گیا، حافظے کے ذریعے بھی، کتابت کے ذریعے بھی۔ اور کیا مجال ہے کہ کوئی ایک لفظ ایسا ادھر ادھر ہو جائے؟ کوئی ایسے امکان رہے ہی نہیں۔ تو اس لیے کچھ کا خیال یہ ہے کہ لہو میں ضمیر قرآن ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر تو حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہے، اور وہ رہے گا بھی۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی اوپر والے مذاق کے جواب میں، کہ انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ آدمی جس پہ یہ ذکر نازل ہوتا ہے تم پہ، تو اللہ نے بتا دیا وہ ذکر جو ہے نا وہ ہم ہی نازل کرتے ہیں، تم اس کا مذاق مت اڑاؤ، اور تم جو کہتے ہو وہ دیوانہ ہے،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ہستی کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے۔ تو کہتے ہیں ہو کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ہستی کی حفاظت بھی یقیناً ہماری ذمہ داری۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اور تمام تر اللہ کے وعدوں کے باوجود کہ حفاظت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کے اسباب کو نہیں چھوڑا۔ ظاہر کے اسباب میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی مستقل لگتی تھی کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آج رات کو پہرا دے گا تاکہ ہر آدمی گھر کے اندر نہ جا سکے۔ یہ ساری احادیث بتاتی ہیں کہ انسان کو اسباب ترک نہیں کرنے چاہیے۔ عالم اسباب میں اپنی طرف سے پورا کام کرے، پھر اللہ پہ چھوڑ دے۔ اسباب کے درجے میں جتنی محنت اور کام ہو سکتا ہے وہ کرے، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دے کہ اب ان اسباب میں برکت اللہ دے گا اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مفسرین کے مطابق یہ دوسری ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹی کہ ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جہاں بظاہر کوئی مرحلہ نہیں رہ گیا تھا کہ آپ کو لوگ شہید کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین اور مدینہ منورہ میں جب پہنچے ہیں تو وہاں یہود و نصارہ انہوں نے بھی کوشش کی، زہر دینے کی کوشش بھی کی گئی، خیبر میں زہر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، اور آپ نے فرمایا اس نے مجھے بتایا ہے اس گوشت نے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا کہ بھئی تم نے کیوں زہر دیا؟ تو اس یہودی عورت نے کہا کہ میں نے اس لیے زہر دیا تھا کہ مجھے پتا، میرا خیال تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ کی شہادت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی نے ہر طرح سے حفاظت پر